السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، یہودی قوم سے متعلق مختلف واقعات تاریخ میں درج ہیں جنہیں آج بھی عبرت و نصیحت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان واقعات میں ایک انتہائی حیران کن اور پراسرار واقعہ 70,000 یہودیوں کا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ یہ واقعہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ اس عذاب کے بعد ان کے جسموں میں ایسی نشانی پیدا ہوئی جو آج بھی ان کی نسلوں میں پائی جاتی ہے، جس میں ان کے جسموں سے بدبو آنا اور جلد کا زرد اور پیلا ہونا شامل ہے۔ دوستوں، یہودی قوم کی تاریخ میں یہ بات ہمیشہ سے مشہور رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے مسلسل انکار کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے یہودی قوم نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی نافرمانیاں کی اور دنیاوی مال و دولت میں مشغول ہو گئے۔ ان کی نافرمانیاں اور پیغمبروں کی مخالفت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئیں، حتیٰ کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے ایک نبی کو یہودیوں کے ایک بڑے شہر میں بھیجا تاکہ وہ انہیں اللہ کے احکامات کی طرف واپس لائیں اور انہیں جہاد کرنے کا حکم دیں۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہودیوں کو جہاد کے لیے تیار کیا جائے تاکہ نافرمانوں کے خلاف لڑا جا سکے، مگر یہودی قوم دنیا کی محبت اور مال و دولت کی خاطر ہمیشہ اللہ کے احکامات کو ٹالتے رہے۔ انہوں نے پیغمبر کا حکم سنا لیکن جہاد کرنے سے صاف انکار نہیں کیا، بلکہ بہانے بازی کرتے رہے اور ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ یہودی قوم کی فطرت میں جنگ سے خوفزدہ ہونا اور دنیاوی فوائد کو ترجیح دینا شامل تھا۔ اسی بنا پر جب نبی نے انہیں بار بار جہاد کی دعوت دی تو وہ جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس مسلسل نافرمانی کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے۔ جب یہودیوں کو معلوم ہوا کہ ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو ان میں سے کچھ ہوشیار اور چالاک لوگ اپنے شہر کو چھوڑ کر دور دراز ایک جنگل میں جا بسے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ عذاب شہر پر نازل ہوگا اور وہ جنگل میں محفوظ رہیں گے۔ کچھ دن گزرے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو ایک بلند پہاڑ پر جا کھڑا ہوا اور ایک انتہائی خوفناک چنگھاڑ نکالی۔ اس چنگھاڑ کی شدت ایسی تھی کہ ہر وہ شخص جس نے وہ آواز سنی خوف کے مارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس واقعے میں تقریباً 70,000 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین سب شامل تھے۔ یہودیوں کی یہ بڑی تعداد جو جنگل میں بسی ہوئی تھی اچانک موت کے منہ میں چلی گئی اور ان کی لاشیں جنگل میں بکھری پڑی رہیں۔ کچھ ہی دنوں میں ان لاشوں سے بدبو پھیلنا شروع ہو گئی جو ایک گلی سڑی لاش کی بدبو سے بھی زیادہ ناگوار تھی۔ جنگل اور اس کے ارد گرد کی آبادیوں میں یہ بدبو اس قدر پھیل گئی کہ لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان لاشوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑی دیوار کے اندر دفن کر دیا جائے تاکہ بدبو مزید نہ پھیلے۔ دوستوں، کچھ عرصے بعد وہی نبی اس جنگل کے راستے سے گزرے جہاں انہوں نے اپنی قوم کی لاشیں بکھری ہوئی دیکھی۔ ان کی حالت دیکھ کر نبی کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، اگرچہ انہوں نے نافرمانیاں کی لیکن یہ میری ذمہ داری تھی۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو میں انہیں مزید تبلیغ کرتا اور نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ایک فرشتہ وحی لے کر آیا۔ فرشتے نے نبی کو حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے مخاطب ہو کر کہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم دوبارہ اکٹھی ہو جاؤ۔ نبی نے اللہ کے حکم کی پیروی کی اور جیسے ہی یہ حکم دیا تنکوں کی طرح بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی ہونے لگیں اور ہر شخص کا مکمل ڈھانچہ ایک جگہ جمع ہو گیا۔ دوستوں، اس کے بعد اللہ کا دوسرا حکم آیا کہ اب ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دو۔ جیسے ہی نبی نے اللہ کا یہ حکم دیا ہر ڈھانچے پر گوشت چڑھ گیا اور وہ مکمل انسان بن گئے۔ پھر اللہ کا تیسرا حکم آیا کہ اب ان مردوں کو زندہ کر دو۔ نبی نے اللہ کا حکم ادا کیا اور تمام 70,000 مردے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ جب یہودی قوم دوبارہ زندہ ہوئی تو ان میں کچھ تبدیلیاں واضح تھیں۔ ان کی جلد مردہ انسان کی طرح زرد اور پیلی ہو گئی تھی، جیسے کسی لاش کی جلد کئی دن کے بعد پیلی پڑ جاتی ہے۔ ان کے جسموں سے گلی سڑی لاشوں جیسی بدبو آ رہی تھی اور وہ جتنا بھی خوبصورت لباس پہنتے کچھ ہی دنوں میں ان کا لباس میلا اور پرانا ہو جاتا، جیسے کسی مردے کا کفن قبر میں مٹی لگنے سے خراب ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔
یہ واقعہ ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کسی صورت اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ دنیاوی فریبوں میں مبتلا ہو کے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنا ایک ایسی سنگین غلطی ہے جس کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ یہودی قوم کی نافرمانیاں اور ان پر نازل ہونے والا عذاب صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عبرتناک مثال ہے۔